ہر طرف بتوں کی پرستش ہے، نمرود کے مجسمے بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ اب ابراہیم کا امتحان ہے کہ کیا اس ماحول کے اندر وہ ان کی طرف جھکاؤ کرتا ہے، لیکن جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ ان تماثیل کے آگے تم آسن مارے بیٹھے ہو، جو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے اور اپنی ضرورت کی تکمیل بھی نہیں کر سکتے، تمہاری ضرورتوں کو کیسے پورا کریں گے؟ تو یہ میرے رب نہیں ہو سکتے۔ شمس و قمر کو، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو پوجتے ہو، اچھا یہ چاند یہ ستارے رب ہے؟ تو جب ڈوب گئے تو کہا کہ جو ڈوبنے والے ہیں وہ میرے رب تو نہیں ہو سکتے، مجھے رب کی ضرورت پڑ جائے، رب ڈوبا ہوا ہو تو مجھے تو وہ چاہیے جو ہر وقت حاضر ہو، تو میں تو اس رب کی پوجا نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے شعور کا امتحان تھا اور وہ شعوری امتحان میں پورے نکلے۔ پھر اس کے بعد اگلا امتحان تھا کہ وہ اس شعور کو بیان کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ نہیں۔ پھر بت کدا ٹوٹتا ہے، نمرود کا دربار سجتا ہے، اور وہاں جو خطبہ حضرت ابراہیم نے دیا زمانے نے سنا، جب کلہاڑا اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا اور باقی سارے بتوں کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا، جب وہ میلے سے واپس آئے تو ابراہیم بڑی بے نیازی سے بولتے ان کے بڑے نے کیا ہوگا، دیکھو اسلحہ تو اسی کے کندھے پر ہے۔ تو وہ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں، اور حضرت ابراہیم یہی تو لانا چاہتے تھے۔ پھر جو خطبہ دیا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، افسوس ہے تمہارے اوپر اور افسوس ہے ان پر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، افلا تعقلون، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کی توحید کا بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد جان کا امتحان آیا، تو پھر جلتے ہوئے شعلوں کے اندر جس طرح ہنس کے داخل ہوا پیغمبر، یہ الگ اور نرالی شان تھی۔ نمرود نے سوچا تھا جل کے راکھ ہو گیا ہوگا چخا میں، لیکن 40 دن کے بعد جب آگ بجھتی ہے تو حضرت ابراہیم انگاروں سے چلتے ہوئے یوں باہر آتے ہیں جس طرح پھولوں پر کوئی نازنین چل کے آ رہا۔ پھر 87 سال عمر ہے، اللہ تعالیٰ پھر حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کی صورت میں اولاد عطا کرتا ہے۔ اب اتنی بڑھاپے کی عمر میں اولاد نصیب ہو تو انسان کا جی چاہتا ہے سارے کام کاج چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤں اور میں اپنی اولاد کے چہرے کی بلائیں لوں، لیکن حکم ہوتا ہے اپنی زوجہ کو بھی اور اپنے نو مولود بیٹے کو بھی ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں کوئی سبزہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے زمزم جاری ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، ایک ایسا امتحان آتا ہے اگر کو ہمالیہ پہ بھی ڈال دیا جاتا اس کا پتا بھی پانی ہو جاتا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں، اور خواب کیا دیکھتے ہیں کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ فلما اسلما، جب دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ اور بیٹا ذبح ہونے پہ۔ اب باپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، ہاتھ میں چھری ہے، 100 سال کا بوڑھا باپ، جبل صبیر کا دامن منا کی وادی، کارکنان قضاء و قدر دم بخود ہیں، شمس و قمر، یہ منظر آج سے قبل انہوں نے نہیں دیکھا تھا، اور سورج بادلوں کی اوٹ میں منہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ منظر مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا، حوروں کی چیخیں نکل رہی ہے، کائنات تھرا رہی ہے، مالک قیامت آنے والی۔ اور مالک بھی فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ تم کہتے تھے نا کہ سجدے ہم کریں گے، تسبیحات ہم کریں گے، انسان تو دینگا مشتیاں کرے گا، ذرا میرے بندے کی اس ادا کو بھی دیکھو، میرے حکم کی تعمیل پر میرے بندے کی اس انوکھی ادا کو بھی دیکھو۔ چھری کی نوک حلق کے اوپر رکھ کے پورا وزن ڈال دیا، گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک عجیب کیفیت میں، کیا کیفیت ہو سکتی ہے میرے پاس تو لفظ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ جلدی سے جو ہے وہ آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ منظر بدلا ہوا ہے، بیٹا سمجھ کے جس کو ذبح کیا وہ تو دمبا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور پاس حضرت جبریل امین بھی کھڑے ہیں۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے یہ وہ دمبا لے کے آئے۔ تو بے ساختہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جو لفظ آیا وہ یہ تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پاس کھڑے جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم تمہاری قربانی کی سنت کو بھی قیامت تک جاری رکھیں گے، تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے جملے بھی مرنے نہیں دیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اس حال میں ہم نے ندا دی ابراہیم تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ فرماتا ہے یہ بہت بڑا امتحان تھا، یہ چھوٹا امتحان نہیں تھا۔
اور پھر میرا رب رب ہو کے کیا کہتا ہے؟ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے اوپر سلامتیاں نازل ہو۔ اللہ اکبر۔ پرسوں بھی میں کسی منڈی کے قریب سے گزرا، کہتے ہیں اس علاقے کی سب سے بڑی منڈی ہے، تو ہزاروں جانور، ہجوم محبت، اور سڑکوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں، کوئی یہاں گائے لے کے جا رہا ہے، کوئی بیل، کوئی اونٹ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، تو بے ساختہ میری زبان سے یہی نکلتا ہے سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلامتیاں نازل ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اس قربان گاہ پر، جس قربان گاہ پر حضرت اسماعیل کو لے کر کے چلے تھے، منا کی وادی میں جبل سبیر کے پاس، وہاں 25 لاکھ حجاج جانور ذبح کریں گے، تو منا کی وادی اس گونج سے منور ہوگی، آواز آ رہی ہوگی سلام علی ابراہیم، ابراہیم تیرے اوپر سلامتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹا کام نہیں کیا، بہت بڑا کام کیا، لیکن میرے رب نے بھی پھر جو اعزاز دیا، جو تکریم دیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، قیامت تک وہ نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گا، اور لوگ اپنے قیمتی متاع کو اس طرح قربان کرتے رہیں گے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پر چھری نہیں رکھتا رب کا قرب نصیب نہیں ہوتا۔ تو اپنی عزیز ترین متاع اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا موقع آ جائے، وہ جان ہو، وہ اولاد ہو، وہ مال ہو، وہ منصب ہو، جب حالات تقاضا کریں اور آپ کو لگے کہ میرے مالک کا مجھ سے یہ تقاضا ہے، تو راہ خدا کے اندر قربان کرنے کا جب یہ جذبہ اس لیول تک پہنچ جائے، تو پھر آپ اس نور سے مالا مال ہوتے ہیں، اس فیض سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ واقعات اس لیے رکھے، ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے ڈر جاتے ہیں، ہمیں بڑے امتحان بھی دینے پڑے تو ہمارے بڑوں کی سیرت یہ ہے کہ ہم کشادہ دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ان امتحانوں سے گزریں، پھر ہمارے رب کی رحمتیں اور کرم نوازیاں ہمارے شامل حال ہوں گی۔ نمرود کی جھوٹی خدائی کا ناقوس بج رہا تھا۔ بابل میں ہر دروازے پر نمرود کا بت رکھا ہوا تھا، جو شہر میں داخل ہوتا اس کو اس بت کے آگے اپنی پیشانی جھکانا پڑتی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت کا نور دے کر کے اس دنیا کے اوپر بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے رویے جو ان بتوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اس سے بہت آزردہ تھے۔ قوم سال میں ایک بہت بڑا میلہ منعقد کیا کرتی تھی شہر سے باہر، اور سب وہاں جایا کرتے تھے، ناچ گانا ہوتا، رقص و سرود کی محافل ہوتی۔ جناب ابراہیم بھی بلوغت کی عمر میں قدم رکھ چکے تھے، کہا کہ آپ بھی آئیے، فرمایا انی سقیم، میں تمہارے رویوں سے پہلے ہی بیزار ہوں، تنگ دل ہوں، تو مجھے مزید وہاں لے کے جانا چاہو گے؟ یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ بتوں کے آگے مختلف اشیاء رکھ کے چلے جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکلے، ہاتھ میں کلہاڑا لیا اور ان کے مرکزی بت خانے میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ انواع اقسام کے کھانے ان بتوں کے سامنے پڑے ہیں، تو کہا کھاتے نہیں ہو؟ اب وہ کیا جواب دیں؟ مجسمے ہیں پتھر کے۔ تو دوسرا سوال کیا، ما لکم لا تنطقون، بولتے نہیں ہو، کچھ بولو نا، کیوں نہیں کھاتے ہو؟ قرآن نے تعبیر کیا اس انداز کو، تو دائیں ہاتھ سے زور کی ضرب ماری، فجعلہم جزازا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، چورا چورا کر دیا۔ الا کبیر اللہم، جو بڑا بت تھا اس کو بس چھوڑ دیا، اس سے کوئی صلح نہیں تھی۔ یہ حضرت ابراہیم کا ایک طریق تھا۔ اب وہ میلہ دیکھ کر واپس آئے، ان کی عادت یہ تھی کہ واپس آ کے سب سے پہلے بت خانے میں ہی آتے، تو وہاں دیکھا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کا کسی نے تیا پانچا کر کے رکھ دیا۔ ظاہر ہے کہ ان کے خداؤں کے ساتھ یہ ہوا تھا تو ان کی تو عقیدت وابستہ تھی۔ ان کے پروہت چیخنے لگے، پجاری رونے لگے، اور عجیب شور مچ گیا، ہمارے خداؤں کے ساتھ کوئی یہ کیسے کر سکتا ہے؟ ظالمین سے ہے جس نے یہ کیا ہے۔ شہر کا شہر جمع ہو گیا، آیان سلطنت جمع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی نوجوان ہے اس پوری معاشرت میں جو ان بتوں کی برائی بولتا ہے، تو یہ اسی کا کیا دھرا ہو سکتا ہے، اور کون کر سکتا ہے؟ کہا اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ۔ اللہ اکبر، ہزاروں کا مجمع ہے، نمرود سے لے کر کے حکومت کے کارندوں تک سب موجود ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، چڑھتی جوانی، عنفوان شباب، پیشانی پہ چمکتا ہوا نور، روشن اور تاباں چہرہ، توحید کا اجالا آپ کی آنکھوں سے پھوٹتا ہوا، زیر لب ہلکی سی مسکراہٹ، دربار میں پہنچے۔
جذبات سے بھرے ہوئے تھے، بفر سب بول پڑے، کوئی ادھر سے شور مچ گیا. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے ان خداؤں کے ساتھ تو نے یہ سلوک کیا ہے؟ ان کے لہجوں سے شرارے برس رہے تھے، آنکھیں ہیں کہ نوچ لیں گی جناب ابراہیم علیہ السلام کو. جلاد تیار کھڑے تھے کہ حکم شاہی آئے اور ہم تکا بوٹی کر کے رکھتے. آگے سے جواب سنیے کیا آتا ہے. قال بل فعلہ کبیرہم، کب بڑے نے کیا ہوگا، کلہاڑا تو اس کے کندھے پہ پڑا ہے. اچھا یہ نہیں بولتا تو ان سے پوچھ لو تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، یہ اپنے خداؤں سے پوچھ لو. اللہ اکبر، یہ کاٹ تو کلہاڑے کی کاٹ سے بھی سخت تھی. یہ جو بفر کے اچھل کے باتیں کر رہے تھے، اپنی ضمیر کی طرف پلٹے اور اندر سے ضمیر نے کیا آواز دی، تم خود ہی ظالم ہو. جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے تمہارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں. اپنے سروں کو جھکائے ہوئے آیان سلطنت بھی اور بڑے بڑے پروہت اور بڑے بڑے پجاری اور بڑے بڑے قبیلوں کے سردار، وزیر مشیر، سب کے سر جھک گئے اور جھکے ہوئے سر سے آنکھیں چار نہیں کر سکتے تھے. اور بولتے کیا ہیں، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں. بس اسی موقع کے انتظار میں تھے حضرت ابراہیم. پھر حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے، اللہ کا پیغمبر بولنے لگا. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. کا افسوس ہے تمہارے اوپر، ان کو پوچھتے ہو جو تمہیں فائدہ بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے. اف لکم، یہ کاٹ ہے جو کلہاڑے سے بھی سخت ہے، یہ ضرب لگ رہی ہے. اف لکم، افسوس ہے تمہارے اوپر. ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان پر افسوس ہے جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو. افلا تعقلون، تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں؟ سوچو تو صحیح. اب اس کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ جب جواب نہ ہو، دلیل اور استدلال کی زبان بند ہو جائے تو پھر اونچے ہتھ کنڈوں پہ لوگ آ جاتے ہیں. کیسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. ایک چیخا جلائی گئی، ہزاروں من ایندھن جمع کر کے اس کو آگ دی گئی. اب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا جانے لگا ہے. جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں کہ اے ابراہیم، میں تمہارا پیغام لے کے رب کے حضور حاضر ہوتا ہوں. کیا التجا ہے، کیا دعا ہے رب کے حضور. تو جناب ابراہیم بولتے ہیں، اے جبریل مجھے بتاؤ ان کے دل میں کس نے ڈالا کہ یوں چیخا جلائی جائے اور مجھے آگ میں ڈالا جائے. کہا رب جلیل نے. کہا جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے ڈاواں. اگر وہ اس بات پہ راضی ہے کہ میں جلوں تو 100 بار جلنے کے لیے تیار. ادھر گھما کر کے آگ میں ڈالا جانے لگا، ادھر فرمان الہی آگ کے نام آیا. قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، لیکن سن سلامتی کی ٹھنڈی ہونا، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگ جائے. اب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے، وہ رسیاں تو جل گئیں لیکن آپ کے بدن کا ایک بال بھی نہیں جلا، اور بالکل آگ کے درمیان میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی. اور ابراہیم کو اللہ نے بہلانے کے لیے فرشتے بھیج دیے. 40 دنوں کے بعد جب آگ بجھنے لگی اور کوئلے دہک رہے تھے اور آگ کے لاوے کم ہوئے تو لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم تو کوئلوں سے چلتے ہوئے یوں آ رہے تھے جس طرح کوئی نازنی پھولوں پہ چل کے آ رہا. کسی نے حضرت ابراہیم سے پوچھا زندگی کے بہترین لمحے کب تھے؟ کہا وہی 40 دن جو میں نے آتش نمرود میں بسر کیے تھے. یادگار ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی رضائے الہی کے حصول کے لیے ان مخصوص 3 دنوں کے اندر مخصوص جانور جو شریعت اسلامیہ میں متعین کیا گیا ہے اس کو ذبح کرنے کا نام ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عیب سے جانور پاک ہونا چاہیے. فقہا نے ایک سیدھا سا ضابطہ بیان کیا ہے، عیب وہ ہے جس سے منفعت یا جمال زائل ہو جائے. جو جانور آپ نے خریدا تو وہ ذبح کے وقت عیب دار ہو گیا، گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی تو کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا، ذبح کے وقت جو عیب ہے وہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا، تو اس کو یوں ہی ذبح کر دیا جائے گا. جو جانور ہے وہ فربا ہو، موٹا ہو، تازہ ہو تو وہ افضل ہے. 2 جانور کرنے کی بجائے 1 جانور فربا ہو تو وہ زیادہ افضل ہے.
شریعت اسلامیہ نے صاحب نصاب پر قربانی واجب کی ہے۔ نصاب وہ ہے جو ہمارے ہاں زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی 52 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا، یا اس کی قیمت۔ زکوٰۃ کے نصاب میں قمری سال گزرنا شرط ہے، لیکن یہ جو قربانی اور صدقہ فطر ہے اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہوتا۔ ان عید کے 3 دنوں کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی۔ پھر قربانی ہر اس شخص پہ واجب ہے جو مالک نصاب ہے۔ بعض اوقات گھر کے اندر کئی افراد مالک نصاب ہوتے ہیں تو سب پہ واجب ہوگی۔ قربانی واجب آپ نے ادا کر لی اور اپنی طرف سے نفلی بھی دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اجازت ہے۔ ہمارے آقا و مولا نے ایک قربانی اپنی طرف سے، ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے پیش کی ہے، تو اگر امتی اپنے آقا کی جانب سے قربانی پیش کرتا ہے تو یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ 3 حصے کر کے دوست احباب کے لیے، غرباء کے لیے اور اپنے لیے تقسیم کر لیں تو یہ قربانی کی روح کے مطابق ہے۔ سارا اگر خود استعمال کرنا چاہیں تو بہرحال اس کی بھی اجازت ہے، لیکن قربانی کی روح کے منافی ہے۔ جس کو گوشت لگتا ہے اس کو کھال بھی لگتی ہے۔ جس طرح گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں تو کھال خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی آپ کھال کا مسلح بنا کے گھر رکھ سکتے ہیں، کھال کو اپنے گھر کی کسی ضرورت میں جو ہے وہ لا سکتے ہیں، لیکن قربانی کی کھال بیچ لیں اور اس کی قیمت اپنے مصرف میں لائیں یہ نہیں کر سکتے۔ قربانی کی کھال اگر بیچ لی ہے تو اس کے پیسے صدقہ آپ کر سکتے ہیں، کسی دوست کو دے سکتے ہیں، کسی غریب کو دے سکتے ہیں۔ تو قربانی کی کھال جس کو مرضی دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کی کھالیں مدارس دینیہ کو دی جائیں، چونکہ یہ مستحق بہت زیادہ ہیں۔ مدارس دینیہ کے بجٹ کا زیادہ تر انحصار قربانی کی کھالوں پہ ہوتا ہے۔ کسی زمانے میں مدارس دینیہ کے لیے، مساجد کے لیے اور خانقاہوں کے لیے امراء، رؤوسا اور حکام جاگیریں مقرر کرتے تھے اور ان کا نظم و نسق چلتا تھا۔ ہمارے دیہاتوں میں آج بھی مسجدوں کے نام پہ 8-8، 5-5، 6-6 جو ہے وہ ایکڑ نام ہوتے ہیں اور مسجد کی ضروریات اور اس کے محاصل سے پوری ہوتی ہیں، لیکن اب تو مدارس دینیہ کا انحصار رہ ہی قربانی کی کھالوں، زکوٰۃ فنڈ اور لوگوں کے تعاون اور مخیر حضرات کی کوشش سے رہ گیا ہے۔ اس لیے اپنے مدارس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور قربانی کی کھالیں کوشش کر کے خود مدارس دینیہ کے اندر پہنچائیں۔ اور آپ کے سامنے جامعۃ المصطفیٰ ایک ایسی درسگاہ علمی ہے کہ جس کے فیضان سے ایک زمانہ متمتع ہو رہا ہے اور یہاں سے نکل کر اطراف و اکناف عالم کے اندر جو ہیں وہ لوگ پھیل رہے ہیں اور فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہاں سے جانے والے پیغام کو مسلم بھی قبول کر رہے ہیں اور غیر مسلم بھی قبول کر رہے ہیں۔ یہ مجھے پچھلے دن انڈیا سے ایک فون آیا تھا کہ ایک سکھ فیملی ہے اور پڑھی لکھی فیملی ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، تو وہ کوئی ہمارے شارٹ کلپس سنتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں اسلام کی محبت پیدا کی، تو وہ جو شخص ان کو بھیجتا رہا وہ بھی کانپور کا رہنے والا تھا، انڈیا کا رہنے والا تھا، تو اس کو انہوں نے فون کیا کہ وہ گرو جی سے ہماری فون پہ بات کرواؤ، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس سے قبل ایک ہندو فیملی تھی، وہ بھی انڈیا کے اندر پڑھی لکھی فیملی تھی، اللہ نے اس کو اسلام جو ہے وہ نصیب فرمایا۔ اس سے قبل جو ہے وہ مختلف جگہوں پر 7 ہندوؤں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام نصیب فرمایا اور اس کا سبب یہ آپ کا ادارہ بنا۔ اور آپ آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کتنے عیسائی یہاں کلمہ پڑھتے ہیں، تو یہ غیر مسلموں تک پیغام پہنچ رہا ہے اور کتنے مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے اور کتنے لوگ فائدے میں گئے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے کہ کتنے لوگوں کو یہاں سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اور یہاں سے مدارس، یہ ظاہر ہے ہم ساری زندگی تو نہیں بیٹھ رہیں گے، ایک وقت عمر کا، زندگی کا ہم نے پورا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے، تو ہماری جگہ اوروں نے آنا ہے۔ تو یہ دارالعلوم اگر زیادہ سے زیادہ لوگ پیدا کرے گا تو زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے نہ صرف قربانی کی کھالیں بلکہ اس ادارے کے ساتھ آپ کا ہر طرح کا تعاون درکار ہے۔ سب سے بڑا تعاون آپ کا اس ادارے کے ساتھ محبت کا تعاون درکار ہے۔ آپ اس مرکز سے اپنی عقیدت کا رشتہ، اپنی محبت کا رشتہ جو ہے وہ وابستہ کریں۔ جس طرح عشق کیا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، اس مرکز سے آپ پیار کریں، اس مرکز سے آپ محبت کریں۔ یہ مرکز ہماری عقیدتوں کا مامن اور مسکن ہونا چاہیے
چونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور غیر مسلم بھی اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں اور مسلمان عمل کی راہوں کے مسافر ہو رہے ہیں، اور یہاں سے صاف سیدھا اور پیارا سا پیغام پوری دنیا پہ پہنچ رہا ہے۔